اب اس میں آپ دیکھیے کہ بہت سے لفظ اس وزن پر بھی آئیں گے، جیسے یخدعون، یکذبون، یشعرون، اور یؤمنون، اور دیکھیے یوقنون، ینفقون، اور یقیمون، یوقنون. ٹھیک ہے، یعنی ایسے الفاظ تلاش کیجئے جس کے شروع میں یا اور آخر میں واو نون ہے، صرف نون نہیں، واو نون، شروع میں یا اور آخر میں واو نون. سارے دیکھیے پیچھے سے. سب سے پہلے کیا ہے؟ یؤمنون، آیت 3 میں. پھر ہے یقیمون، آیت 3 میں. پھر کیا ہے؟ ینفقون. پھر کیا ہے؟ یؤمنون. اچھا ایک اور بات ہے، اس کو یو نہیں پڑھیے، ٹھیک ہے؟ یو یو یو. پھر ہے یوقنون، اور اس کو یو نہیں پڑھنا، اس کو یو پڑھنا ہے. کیسے؟ یو، یوقنون. اچھا پھر آپ دیکھیے دوبارہ آیت 6 میں یؤمنون، اور پھر اس کے بعد یخادعون اور یخدعون اور یشعرون، اور یہاں یکذبون. آگے آپ دیکھیے آج ہی کے سبق میں آیت 12 کے آخر میں آ رہا ہے یشعرون. پھر اس کے بعد آیت 13 کے اینڈ میں آ رہا ہے یعلمون، یعمہون. اتنے سارے لفظ جو شروع ہو رہے ہیں یا سے اور اینڈ ہو رہے ہیں واو نون پر. اس کا مطلب ہے کہ ایک تو اس میں جمع کی بات ہے، بہت سارے لوگوں کی، اور جمع کی علامت ہے واو نون. عربی میں پلورل کا سائن کیا ہوتا ہے؟ واو نون جو اینڈ پہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور شروع میں اگر یا آ جائے کسی بھی ورب کے ساتھ تو اس کا معنی ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، وہ تھرڈ پرسن، ٹھیک ہے، غائب کے لیے. ان سارے حروف کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے بغیر بولے اور بغیر آپس میں ڈسکس کیے تو انشاءاللہ بہت جلد سمجھ جائیں گے. دیکھیے عربی زبان کا ایک لفظ ہے یفعلون، یفعلون. اس میں آپ دیکھیے کہ فے، عین اور لام کیا ہے؟ اس کا روٹ. 3 حرف ہے اس کا روٹ. یا جو ہے یہ وہ کے لیے آتی، ٹھیک ہے، جب فعل کے شروع میں آتی ورب کے. اور یہ جو واو اور نون ہے یہ جمع کی علامت ہے. اب جب آپ ترجمہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کرتے ہیں کیونکہ واو نون آ گیا اینڈ میں. اور ہم نے مثال کے طور پہ شروع میں دیکھا تھا یؤمنون، کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ وہ ایمان لاتے ہیں، اور روٹ کیا تھا اس کا؟ حمزہ میم نون، ٹھیک ہے. اور آخر میں پھر وہی واو نون. پھر کیا تھا؟ یقیمون، تو کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ وہ قائم کرتے ہیں. پھر کیا تھا؟ ینفقون. ہر ایک کے آخر میں آپ دیکھیے واو نون، واو نون آتا جائے گا. جہاں بھی آخر میں لفظ کے واو نون آئے گا تو اس میں کس چیز کی علامت ہوگی؟ جمع کی. از اٹ کلیئر؟ اون کے اوپر جب اینڈ ہو لفظ تو ترجمہ کیسے کریں گے آپ؟ وہ کرتے ہیں یا کریں گے یا جو بھی، لیکن جمع کی علامت ہوگی، ٹھیک ہے. تعلمون میں بھی واو نون کس کی علامت ہے؟ جمع کی علامت ہے. تا تم کی، سامنے والے کی، یا غائب کی اور تا تم سامنے والے کی. اسی طرح آپ دیکھیے کچھ اور لفظ بھی ہیں جو یا سے تو نہیں شروع ہوتے لیکن میم سے شروع ہو رہے ہیں، جیسے مصلحون. اگر مصلحون کا واو نون ہٹائے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے لفظ؟ مصلح. مصلح کون ہوتا ہے؟ اصلاح کرنے والا. اور جب واو نون لگا دیا تو کیا بن گیا؟ کرنے والے، ٹھیک ہے، یہ جمع ہو گیا. اچھا مفسدون، واو نون ہٹائیے، کیا باقی رہا؟ مفسد کون ہوتا ہے؟ کرنے والا. اور مفسدون کون ہو گئے؟ کرنے والے. مؤمنون، ایمان لانے والے. اگر واو نون ہٹا دیں گے تو باقی کیا رہ جائے گا؟ مؤمن، ایمان لانے والا. از اٹ کلیئر؟ انشاءاللہ اس طرح آپ جب غور تھوڑا سا بھی کریں گے تو خود ترجمہ نکالنے کے قابل ہو جائیں گے. آگے آپ دیکھیے آیت 14 کے اینڈ میں ہے مستہزئون. اس کے اندر بھی کیا ہے؟ واو نون ہے اینڈ پر، ٹھیک ہے. اسی طرح آیت 16 کے اینڈ پر معتدین ہے تو ایک اور علامت بھی ہوتی ہے یا نون کی بھی، جیسے مومنین آتا ہے، کبھی کافرین آتا ہے، کبھی منافقین آتا ہے، ٹھیک ہے. تو یا نون، این اور اون
دونوں ہی کس کی علامت ہوتے ہیں؟ جمع کی ہوتے ہیں. انشاءاللہ جب آگے اس کو پڑھیں گے اس وقت ڈسکس کر لیں گے. جی بما کانو یکذبون، بوجہ اس کے کہ تھے وہ جھوٹ بولتے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ.